میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ رجب کی فضیلت حد سے زیادہ بناتے ہیں کہ رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسے رمضان کی فضیلت ہے، اس میں کچھ دن خاص کر کے بعض اوقات لوگ اس کو شب قدر سے زیادہ فضیلت والا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح ہیں جو دوسری سائڈ پہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فضیلت رجب کی بالکل کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم نے درمیانہ روی کو اختیار کرنا ہے کہ رجب کو کچھ نہ کچھ فضیلت تو ہے کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، جو ابھی اس رجب کے بعد آنے والا ہے۔ محرم جب شروع ہوا میں نے آپ حضرات کے سامنے پوری تاریخ رکھ دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح اسلامی کیلنڈر کی اس کی ترتیب دی۔ میں وقت نہیں ہے اس طرف آپ حضرات کے سامنے اس تاریخ کو دوبارہ دہراؤں، لیکن آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی رجب کے مہینے کو اتنا زیادہ فضیلت والا بنا دیتے ہیں اور خاص ایسی کوئی عبادتیں من گھڑت اپنی طرف سے لوگوں نے بنا دی ہیں جو ہماری شریعت کے اندر نہیں ہیں، نہ اللہ کا حکم ہے نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، بلکہ ایجاد بندہ ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک ان میں صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک بدعت اور خرافات لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ رجب کی پہلی یا رجب کی 15ویں کو ایک خاص قسم کی نماز لوگوں نے بنا لی ہے کہ صاحب پہلی رکعت میں آپ نے جو ہے سورۃ القدر 11 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر نماز ختم کر کے ایک لمبا سجدہ کرنا ہے، اس کے اندر ہم نے سبوح قدوس اتنی بار پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہو کر فلاں رکعت پڑھنی ہے۔ یہ سب کچھ بدعات اور خرافات ہیں، اور لوگوں نے یہ بھی بنا رکھا ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی تھی کہ اس طرح تو پھر انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے گا، پورا سال میں گناہ کروں گا اور میں کہوں گا کہ رجب کی پہلی تاریخ آ گئی یا رجب کی 15ویں آ گئی تو میں یہ نماز پڑھ لوں گا تو میرے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ نفل پڑھیں، جو نفل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، وہ کسی وقت بھی آپ پڑھیں۔ اوابین ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، وہ کسی وقت سوائے مکروہ وقت کے متعین کر کے کہ میں رجب کی پہلی کو یہ پڑھ کر اپنے گناہ کو بخشواؤں گا، یا اسی طرح کچھ لوگوں نے جو آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے پوسٹ بنا کے تصویریں بنا کے بھیجتے ہیں کہ رجب کے آخر میں یا رمضان کے شروع میں یا رمضان کے آخری جمعہ میں جس نے یہ 4 رکعت پڑھ لی اس کی پوری زندگی کی قضا معاف ہو جائیں گی۔ تو سادہ مسلمان عقیدہ جن کا کمزور ہوتا ہے وہ ایسی باتوں پر آ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نفل نماز جو ہے، تہجد ہے، رات کا جاگنا ہے، وہ آپ کسی دن بھی کر لیں، خاص متعین کر کے کہ میں رجب کی پہلی کو یا رجب کی 22 کو یا رجب کی 27 کو یہ نماز پڑھوں گا، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ من گڑت ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح آ جاتے ہیں رجب کے روزے کے اوپر۔ جس طرح باقی نفل روزے ہیں اسی طریقے سے رجب کے کسی دن کو آپ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر کہ ایک دن متعین کریں، آپ کوئی بھی دن لے لیں، آپ اس میں روزہ رکھ لیں، نفلی روزہ رکھیں۔
اس کا ثواب ہے. جیسے میں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو جتنا زیادہ رکھ سکتا ہے روزے وہ رکھے. ہاں، ہر مہینے اگر تم رکھ سکتے ہو تو ایام 20 کے جو 13، 14 اور 15 چاند کی ہے اس کے تم روزے رکھ لو. متعین کر کے، خاص کر کے ایک بندہ کہے کہ یہ 27 رجب کا روزہ ہے اور اس کی وہ فضیلتیں بنائے کہ اس کی فضیلت فلاں فلاں ہیں، یہ بدعات اور خرافات اور پھر من گھڑت باتوں کے اندر آ جاتا ہے جس کی اصل کوئی نہیں ہے. آپ آج روزہ رکھ لیں، آپ کل رکھ لیں، آپ پرسوں رکھ لیں. 27 رجب کا روزہ اگر عام کوئی بغیر متعین کیے ہوئے کہ یہ عام نفل روزہ جس طرح لوگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے میں 27 رجب کا روزہ اس نیت سے کوئی نہیں رکھتا کہ یہ چونکہ لوگوں نے 27 رجب کا روزہ بنایا ہوا ہے تو میں یہ روزہ رکھ لوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہو جائے گا. متعین آپ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نفلی روزہ میں نے ویسے ہی رکھنا ہے تو میں نے رکھ لیا، متعین نہیں کیا تو ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے جمعے بات کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کچھ لوگوں نے 27 رجب کے روزے کو لازم بنا دیا تھا، لوگ اس کو رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو زبردستی کہتے تھے کہ میرے سامنے کھاؤ اور پیو اور مجھے دکھاؤ کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کئی لوگ اس کو لازم نہ بنا دیں.